الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وباب قتامة في تميم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 پائے جائیں یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے وہ پایا جائے۔ تو اب منع صرف کے اسباب کی تفصیل شروع ہے۔ ان میں سے پہلا ہے عدل۔ تو عدل ہے کہ صیغے کا اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا اور دوسرے وزن کی طرف جانا۔ یہ نکلنا 2 قسم ہے، ایک تحقیقی ہے اور ایک تقدیری ہے، بات پوری ہوگی۔ یہ آخری جملہ ہے، یہ مولانا عبداللہ خیر آبادی صاحب نے بھی شرح کی ہے، عربی کی بڑی زبردست ہے تو اصل میں نا یہ جو عربی شرح ہے نا بابے کی، یہ میر سید شریف صاحب کی فارسی شرح ہے۔ وہ بابے نے نا فارسی شرح کو کہ عربی میں ترجمہ کیا ہے جی، یعنی وہ میر صاحب نے فارسی کی یہ شرح کافیے کی، بابا عبداللہ خیر آبادی صاحب نے نا عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔ اصل ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ اکثر نسخوں میں، بعض نسخوں میں یہ جملہ کوئی نہیں ہے، وہ باب قتامہ فی تمیم، یہ جملہ کوئی نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تو بات ختم ہو گئی، اگر ہو تو پھر اس کی جو مطلب ہے وہ سمجھیں۔ تو علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ باب قتامہ تمیم میں، یعنی تمیم کی لغت میں مطلب کیا ہے، اور بین اسطور لکھا ہے۔ قتامہ سے مراد ہے کہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اور عین مؤنث کا نام ہو۔ عین جڑی کائنات وچ چیزاں نے نا جڑیاں میں پاویں زیرو تے غیر زیرو جڑی ہے شے اونوں عین آندے نے۔ اون دے نال جڑا رنگ روغن ہے، اون دا قد موٹا پتلا چٹا کالا، اون دیاں ارزاں ہوندیاں نے، اون دیاں تے عین نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ اے کی ہے؟ اے تار، اے کل، اے پھٹی، اے جو کچھ نظر آ رہا ہے سارا کی ہے؟ شکر ہے۔ تو قتام سے مراد، باب قتام سے مراد یہ ہے ہر وہ اسم جو فعال کے، نظر آ رہا ہے بین اسطور، جو فعال کے وزن پر ہو اور عین مؤنث کا نام ہو۔ کس کا نام ہو اور آخر میں را نہ ہو، آخر میں یہ مطلب غیر ذوات الراء کا، آخر میں وہ حدار تمارے وہ باس آگے آنے مبنیات کے اندر، سمجھی بات؟ تو یہ جو ہے نا، یہ جو فعال ہے، یہ فعال بنی تمیم والے اس کو مورب غیر منصرف بناتے ہیں۔ بنی تمیم والے مورب غیر منصرف، اور لکھے بین اسطور، ایک سبب عدل مانتے ہیں اور دوسرا اس کو علم مانتے ہیں، سمجھیا؟ تو وہ بھی تھلے لکھی تمیم دے کہ اکثر بنی تمیم اس کو مورب غیر منصرف مانتے ہیں۔ بعض بنی تمیم حجازیوں کے تابع ہیں، حجازیوں کے نزدیک یہ سارے باب پورا فعال خواہ ذوات الراء ہو یا نہ ہو سارا مبنی ہے، سارا مبنی ہے جی۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ علامہ نے فرمایا ہے باب قتامہ بنی تمیم کی لغت میں بھی غیر منصرف ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یعنی جن نسخوں میں یہ جملہ ہے اس کے مطابق یہ تقریر ہے جی۔ وہ اسم جو فعال کے وزن فعال یہ نہیں آخنا، وہ تو پھر تو کسرہ ہو گیا کہ جی فعال کے
पर ہو اور عین عین مؤنث کا علم ہو، मुअन्नस का अलम हो, فعال کے وزن پر ہو मुअन्नस का अलम हो, اور اس کے آخر میں را نہ ہو، اس کے آخر میں रा ना हो, ان وندن ذوات الرا بے آخر میں را نہ ہو، یہ جو فعال ہے یہ جو فعال ہے یہ غیر غیر منصرف ہے بنی تمیم، اکثر بنی تمیم کے نزدیک اکثر بنی تمیم وہ اس میں سبب مانتے ہیں ایک سبب مانتے ہیں، ایک عدل اور دوسرا علم علم، اور حجازیوں کے نزدیک یہ، مبنی ہے، اور بعض بنی تمیم بھی اس کو مبنی بولتے ہیں۔ تو عدل بنانا ہو تو عدل و بین سطور لکھے، وہ پھر اس کے اندر نا اعتبار کرتے ہیں کہ قاتماتن سے یہ معدول ہے، قطامہ قاتمۃ سے معدول ہے، زہر ماننا تو ہے تا بھی عدل بنے گا نا، تو قطامہ قاتماتن سے معدول ہے، سمجھ آ گئی جی؟ اور باب قطامہ بنی تمیم میں جی اور باب قطامہ بنی تمیم میں، اور باب قطامہ بنی تمیم میں کھولے۔ اچھا جی، و باب قطامہ بنی فی تمیم، یعنی عدل تقدیری ہے قطامہ کے لفظ کی مثل میں بنی تمیم کے نزدیک بھی، اس میں بھی عدل ہے اور بڑا تقدیری آخنا، اس میں عدل تقدیری ہے، کس میں قطامہ میں قطامہ کے لفظ کی مثل جتنے لفظ مثل میں عدل تقدیری ہے بنی تمیم کے لیے، اور پھر یہ کس سے معدول ہے؟ یہ معدول ہے بنی تمیم کے نزدیک قاتماتن سے، کن سے؟ بنی تمیم کے نزدیک قاتمۃ سے، توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے دیکھ، مراد باب قطامہ کے ساتھ ہر اسم جو فعال کے وزن پر ہو اور آیان مؤنثہ کے اعلام میں سے ہو، جب کہ اس کے آخر میں را نہ ہو، یہ مراد ہے کس سے؟ قطام فعال سے، اب باب قطامہ سے، باب قطامہ سے کس سے؟ باب قطامہ سے، اچھا جی، معاذ ہم نے کہا ہے کہ اس کے آخر میں را نہ ہو، را نہ ہو، اس لیے کہ وہ فعال جس کے آخر میں را ہو، جیسے حدار تمار آگے آئیں گے، جو علم ہے امرت کا، یہ مبنی ہے تمیمیوں کے نزدیک بھی، حجازیوں کے نزدیک تو سارے مبنی ہیں، تمیمیوں کے نزدیک یہ بھی، جیسا کہ ان قریب یہ مسئلہ آگے آئے گا، تو نہ بچ ایسی کہ نہیں سی ادارے تمہارے یاد ہے یہ بھی ہون گے جی۔ اچھا جی، سوال ہے تمیمیوں کا نام کیوں لیا؟ کیا سوال ہے کہ تمیمیوں کا نام کیوں تو اس کا جواب محض کہا ہے فی تمیمن، اس لیے کہ حجازیین مبنی بناتے ہیں فعال کو کسرے پر، جیسا کہ ذوات الرا سب کے نزدیک مبنی ہے، جو ذوات الرا ہے نا وہ سب کے نزدیک مبنی ہے، جس کے آخر میں را نہیں اس میں اختلاف تھا، تو اس لیے کہ بنی تمیم حجازی سب کو ان کے نزدیک یہ جو نا قطع میں یہ مبنی بر کسر ہے، مبنی اے شاباش سے جی، وہ غیر منصرف کے اقسام سے نہیں ہے، گل ختم ہو گئی۔ والم سے تحقیق کرتے ہیں مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ عدل تقدیری، کیا؟ عدل تقدیری باب قطامہ میں تمیم کے نزدیک اس قطام کو غیر منصرف بنانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف تو اس کے اندر اور سبب دو موجود ہیں، ایک علمیت ہے، دوسری تانیث ہے، ایک عالمیت ہے اور دوسری تانیث ہے، تو عدل کے بغیر بھی دو سبب موجود ہیں، یہ غیر منصرف بن سکتا ہے، تو محض اعتبار کیا گیا ہے اس میں عدل تقدیری کا بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت کے حمل کرنے کے لیے قطام کو اپنے نظائر پر
جیسا کہ حدار تمارے جو کہ ذوات الراء ہیں، جو کہ ذوات الراء ہے، کیونکہ ان کے اندر دو سبب تو ہیں، ایک المیت اور ایک تانیث، اور ان میں عدل اعتبار کرتے ہیں مولوی جی تاکہ 3 سبب بن جائیں، 2 سے نکل کر جب 3 سبب بنیں گے تو پھر کلمہ مبنی ہو جائے گا، وہ اسم مبنی ہو جائے، مبنی ہو جائے گا تاکہ متحقق ہو جائے بنا کا سبب ان حدارے وغیرہ میں۔ تو پھر عدل کا اعتبار کیا ان اسماء میں جن میں را نہیں ہے، یہ طردن للباب، طردن یعنی سوال ہے کہ اگر قطامہ کو غیر منصرف بنانا ہو تو عدل تقدیری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، عدل تقدیری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں 2 سبب 2 سبب پہلے موجود ہے، المیت بھی اور تانیث بھی ہے، تو 2 سبب سے تو اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، عدل تقدیری کو مانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس میں بنی تمیم والوں نے عدل تقدیری اس لیے نہیں مانا کہ 2 سبب پورے ہو جائیں، 2 سبب تو پہلے ہی پورے ہیں۔ اصل میں جو ذوات الراء ہے نا جی ان کے اندر عدل تقدیری مانتے ہیں سارے، حجازی بھی تمیمی بھی، کہ 2 سبب پہلے ہیں، کون؟ عربیت اور تانیث، تیسرا سبب مانتے ہیں تاکہ یہ اسم مبنی ہو جائے، جی تو اس کے اندر بھی تیسرا سبب مانا ہے بنی تمیم نے یہ طردن للباب، تاکہ جتنے فعالے ہیں ان سب کے اندر 3 سبب ہو جائیں، لیکن اس کے اندر عدل مانا ہے صرف یہ ان پر حمل کرنے کے لیے، سبب بنانے کے لیے نہیں، سبب صرف 2 ہی ہیں، کون؟ عربیت اور تانیث، ایشا۔ تو جب سبب یہی ہے تو پھر یہ عبارت تو یہاں ڈکتی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عدل کی بات ہے، جب اس میں عدل ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد کوئی نہیں ہے، سمجھیے بات؟ ایشا بات ہے جی، ختم ہوگی بات۔ بطور فائدہ ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے اتھے ایسے دیتنا وچ بھی جان اس بات کو کہ عدل کے اوزان جو ہیں وہ 6 ہیں اور وہ سماعیہ ہیں، قانونی نہیں ہیں، اور وہ ان 2 شعروں کے اندر وہ بند ہیں جی۔ تو عدل یعنی وہ اسماء جن میں عدل تحقیقی یا تقدیری ہوتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ انہی 6 وزنوں میں سے کوئی ایک وزن ہوتا ہے، یاد ہے دیتنا وچ پڑھائی سی گل، انہی 6 میں سے کوئی ایک وزن آتا ہے، کوئی ایک وزن ہوتا ہے جی، سمجھی جی۔ اوزان عدل را بتمامی تو 6 شمر مفعلو جی، فعلو مثالہما مثلث عمرو، نظر آ رہے؟ 2 ہو گئے، مفعل تے فعل، فاعلست ہم چوں ام سے، فعالست ہم چوں سلاس، کنے ہو گئے؟ 4 دیگر فعال داتوں قطام و فعل چوں سحر، کتنے ہو گئے؟ کیڑے کیڑے؟ مفعل، فعال، فعال، فعال تے فعال تے فعل، فعل فعل اتھے پکوایا سن چنگے پڑے طریقے نال، لیکن پھر بھول گئے، فعل نہیں، فعل آخر تے بشک وقف کر دیو، فعل فعل، مفعل فعال جی، مفعل فعال تے فعال، بس پورے ہو گئے کہ مفعل فعال کی، مفعل فعال تے فعل فعل، کتنے ہو گئے؟ 4 تے فعال، وہ تو آ گیا نا، فعال کی، فعال تے فعل، فعال تے فعل 2، فعال تے فعال 4، مفعل تے فعل 6۔ چلو جگہ چلو اگلی بات وہ سمجھ آ گیا باب کتاب میں؟ الوصف شرطه ان يكون في الاصل فلا تضره غلبة، فلذلك صرف 4 في مراتب بنسبة 40،
فامتنع أسود وأرقم للحجة وأدهم للغير. صبر. اچھا جی توجہ، غیر منصرف کے اسباب سے دوسرا سبب ہے وصف. غیر منصرف کے باب سے دوسرا سبب ہے وصف. وصف، غیر منصرف کے باب سے دوسرا سبب ہے وصف. دوسرا سبب ہے وصف. وصف. بسم اللہ. اسم ہے نا، اسم جی. جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہے. کون؟ اسم جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہے. یہ اسم دو قسم پر ہے. یہ اسم دو قسم پر ہے. بعض اسم وہ ہیں جو ذات پر دلالت کرتے ہیں جی. لیکن کسی صفت کا لحاظ اس میں نہیں ہوتا. جو بعض اسم وہ ہیں جو ذات پر دلالت کرتے ہیں لیکن کسی صفت کا ان میں اعتبار نہیں ہوتا. رجل، فارس، بولا. جدار، شاجر، آگے سمجھ، یہ صرف اسم ہوتے ہیں. یہ صرف اسم. دوسری قسم بعض وہ اسم ہوتے ہیں جو ذات پر دلالت کرتے ہیں لیکن ایسی ذات جس میں ایک صفت کا بھی لحاظ ہے. ایسی ذات جس میں ایک صفت کا بھی لحاظ ہوتا ہے. جس میں ایک صفت کا بھی لحاظ ہوتا ہے. ان اسموں کو صفت کہہ دیتے ہیں. ان اسموں کو اسم کو صفت کہہ دیتے ہیں. ان اسم کو صفت کہہ دیتے ہیں. بھئی اسم جو حرف اور فعل کا مد مقابل ہے وہ دو قسم ہے. بعض وہ ہیں جو ذات پر دلالت کرتے ہیں جس میں صفت کا کوئی لحاظ نہیں، ان کو اسم کہتے ہیں. دوسرے وہ اسم ہیں کہ جو ذات پر دلالت کرتے ہیں لیکن ساتھ صفت کا بھی لحاظ ہے. صفت کا بھی لحاظ ہے. سمجھائے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. وہ یہی کہ جڑے اسماء صفات نے کی اسماء صفات. اسم تفضیل، اسم فاعل، اسم مفعول، او پنج نو اسماء صفات کہندے ہیں. اسم فاعل، اسم مفعول، صیغہ مبالغہ. صیغہ مبالغہ اسم فاعل میں آ جاتا ہے. اسم تفضیل تے صفت مشبہ. اسم تفضیل صفت مشبہ دا وزن کوئی خاص نہیں ہے، صرف فاعل اور مشہور ہے. افل بھی ہے. آگے سمجھے؟ افل تفضیلی بھی، افل صفتی بھی ہوتا ہے. تو یہ جو پانچ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. اسماء صفات. کیا کہتے ہیں؟ اسماء صفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسماء صفات. یہ وہ ہیں جن میں وزن صفت ہوتی ہے. جن میں وزن صفت. اور اسم فاعل کنی باری پکوایا یار. اسم فاعل دلالت کرتا جڑی وہ پورا باپ پکوایا سے نا مولوی جی پہلا یاد ہونا ہے، سارے دے معنی یاد کرائے سن. ضاربن مارنے والا ایک مرد. اب اس نے ذات دلالت کی ہے. ضاربن ایک ذات جس کے ساتھ ضرب کا لحاظ ہے کہ کوئی نہیں. مضروب مارا ہوا ایک مرد، کس پر دلالت کی؟ ذات پر. جس کے ساتھ صفت کا لحاظ ہے. وہ انہوں نے ماخوذ ہے بھی صفت ہے جی. تے ضرابن زیادہ مارنے والا ہے. اس میں کس پر دلالت کی؟ ذات پر جس کے ساتھ صفت کا لحاظ. کیڑی صفت؟ ضرب. اچھا. آزرابو زیادہ مارنے والا ایک مرد، کیا معنی؟ ذات. کس پر دلالت ذات کی؟ پر دلالت کی اور جس کے ساتھ صفت کا لحاظ ہے. صفت کیڑی؟ وہ ضرب. شریفن کیا معنی؟ بہت شریف ہے. بھئی وہ ایک ذات جس کے ساتھ صفت شرافت قائم ہے. احمارو اسم تفضیل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے. ایسی ذات جس کے ساتھ سرخی قائم ہے. یہ تو مذکر ہو گئے، وہ مؤنث دے سیگے. اے میں مؤنث دے سیگے سمجھ آؤندی پئی ہے جی. افعل صفت ہے تے اوندا مؤنث بھی صفت ہے. افعل تفضیل ہے تے مؤنث بھی اسم تفضیل ہے. اے جڑے پانچ نے انہاں نوں کی آندے نے؟ اسماء صفات. انہاں نوں کی آندے نے؟ اسماء صفات. اللہ ٹھیک ہے جی. یہ تو ہیں سارے جو کہ مولوی جی وزن یہ اسماء صفات ہیں. یہ اسماء صفات ہے. مڈو ٹوری دا کم ہولی ہولی پکوا کے لوڑ آوے تے کسی کھاتے چ پوے. یہ وزن تو استعمال میں یہ کبھی صفت والے معنی میں ہوتے ہیں، کبھی اسمیت غالب آ جاتی ہے، صفت کا لحاظ نہیں ہوتا، لیکن اصل وضع میں کیا ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح کچھ اسم ہیں جو اسم ہیں
صفت نہیں ہے لیکن خاص ترکیبوں میں ان سے صفت والا معنی لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت عارضی۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو 5 ہے ان میں وصف اصلی ہے، ان میں وصف اصلی ہے، کن میں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة الشفاء، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صیغہ مبالغہ۔ ان میں کیا ہے؟ وصف اصلی۔ ان میں کوئی اصلی دا مطلب باچے و واضح نے وضع ان کو صفت وضع کیا ہے کہ ایک ذات جس کے ساتھ یہ دلالت کرتے ہیں، کنی میرے پکوایا پیچھے کہ ضارب دلالت کرتا ہے ذات ملہ ضرب، کہ وہ ذات جس کے ساتھ کہ کو نہیں پکوایا جی۔ تو یہ 5 ان کی وضع کس کے لیے ہے؟ ان کے اندر وصف اصلی ہے کہ عارضی؟ اصلی ہے۔ کہ کچھ وہ اسم جو اسم ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرتے ہیں، جو صرف ذات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ترکیب میں جب آئیں تو وہاں صفت والا معنی بن جاتا ہے، وہاں صرف پر معنی بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وصف عارضی، اس کو کہتے ہیں وصف عارضی۔ جی میں 3 تو لے کے تے 10 تک کی کہ عدد ہوئے پہلے تے تمجیز ہوئے بعد وچ، ہن مرکب اضافی ہے، تانوں پکوائی سی گل ہے، ہن کی ہے تے اینو کدی الٹا دئیے کہ تمیز لے آؤ پہلے، اس مدد لے جو پیچھے، ہن مرکب توصیفی بن جائے گا۔ ثلاثۃ رجال، ہن کی ہے رجال ثلاثۃ، مرد ایسے مرد جو 3 ہیں، اربعۃ رجال، رجال اربعۃ، سمجھو دی بھی؟ اب یہ وصف کون سی ہے؟ عارضی ہے۔ یہ جڑی 3 تو لے کے 10 تک یہ جس لئے انہوں نے الٹا دئیے تو کی بن جاندے ہیں؟ مرکب توصیفی بن جاندے ہیں۔ وہ جڑنا اس میں عدد صفت بن جاندی ہے، وہ جڑی تمجیز ہو کے بن جاندی ہے۔ 9 منع صرف کے 9 اسباب میں سے دوسرا سبب ہے وصف۔ تو علامہ فرماتے ہیں ان آخر تے پھر دسنا جی میں دیتو نا وہ دسا سی کہ جن میں شرطیں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وہ کلمہ منصرف ہو جائے گا۔ وصف، جو وصف غیر منصرف کا سبب بنتی ہے وہ مطلق وصف نہیں ہے بلکہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، وہ وصف وضع میں، وضع کنے نے ہو؟ 5 کنے؟ 5 شکر ہے۔ ہاں جی کیا آکھے جی؟ علامہ فرماتے ہیں جو وصف اسم کے غیر منصرف کا سبب بنتی ہے وہ وصف ہوتی ہے، بلکہ وہ وصف اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ اصل میں وصف ہے۔ اصل میں وصف ہو، انہوں پہلو جڑے تمہید پکوائی ہے یہ گل سمجھانے واسطے کہ وہ کیا ہو؟ اصل میں وصف، اصل میں وصف ہو، وصف اصلی ہو، یعنی 5 سی پنجاب وچ ایک ہوئے، یعنی پنجاب وچ ایک ہوئے جی، وصف اصلی ہو۔ لہٰذا اگر استعمال میں اسمیت غالب آ گئی، کیا استعمال میں اسمیت غالب آ گئی، اسمیت غالب آنے کا مطلب ہوتا ہے عیب اسم نہ عیب صیغہ صفت۔ استعمال میں یا تو اس کو صرف ذات پر ڈال رکھیں، وصفیت والا معنی کا لحاظ ہی ختم، یا جن کے اندر وصفیت پائی جاتی تھی ان فردوں میں سے کسی فرد کے ساتھ خاص کر دیں، ان فردوں میں سے یہ جو غلبہ ہوتا ہے نا اسمیت کا صیغہ صفت میں، 5 نہیں ہے کہ 5 وہ انہاں وچوں کسے دا نہ رکھ دو ضارب، ہن وصف دا لحاظ ہے، مضروب نہ رکھ دو، اضرب نہ رکھ دو۔ محمد افضل کنے نام نے؟ وہ سونے تو افضل نے کائنات نالوں، لیکن جس نے نام رکھی دے محمد اشرف، محمد اکرم، یہ سارے نام میں جہن کے نہیں، یہ سارے صیغہ صفت نے، لیکن نام رکھنے تو بعد انہاں میں اسم دا صفت دا لحاظ ہوتا ہے، سمجھیے؟ غلبے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو یا تو بالکل وصف سے خالی کر دیں یا کسی فرد کے اندر اس کو بند کر دینا، جن کے اندر وہ وصف ہے۔ پہلے تو عام ہے نا، مثلا کوئی بھی مارنے والا، کوئی بھی، تو انہاں مارنے والے وچوں ایک مارنے والا جڑا خاص مارنے والا ہے ان دے واسطے انہوں علم بنا دو مثال طور پہ، تو ان دے وچ وصفیت دا لحاظ سے ہے لیکن ہن جو عام تھا وہ نہیں رہا، وہ خاص ایک ہو گیا جی۔ اب سمجھے
لہٰذا جب وصف کے لیے اصل ہونا شرط ہے تو اب اگر اسمیت غالب آ جائے تو اس وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. جس طرح اصل وصف اب بھی ہو غیر منصرف کا سبب ہے، اگر اسمیت غالب بھی آ جائے تب بھی وہ غیر منصرف کا. ہاں جی کیا آخیا جی؟ تو شرط اس کی یہ ہے کہ وصف وہ اصل وصف ہو، اصل میں وصف ہو، پنجابی چ کوئی ہوئے. لہذا اگر اب جب اصل میں ہو تو یہ سبب ہے. اب اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں کہ وصف عارضی سبب نہیں بنے گی اور وصف اصلی سبب. خواہ وصف اصلی اب ہو یا نہ ہو یہ کیا بنے گی؟ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پنجابی چو کوئی سیگا ہوئے وصف اصلی ہو. اب اس سے دو باتیں سمجھیں. جب اصلی ہے تو وہ غیر منصرف کا خواہ اب اصلی ہو یعنی مطلب غلبہ اسمیت ہو جائے تب بھی وہ سبب ہے. اور جو وصف اصل میں وصف نہیں بلکہ ترکیب میں وصف بنی ہے تو وہ سبب نہیں بنے. وصف شرط اس کی یہ ہے کہ ہو وصف اصل میں. اصل دا کی مطلب نہ لکھے نہ تھلے یارا یہ وضع نہیں لکھیا. اچھا تو لکھیا کوئی کیوں نہیں لکھیا؟ اصل میں وضع میں فلا تضرہ فلا بین استور لکھے تھے کہ جواب ہے شرط محذوف کا یعنی اے جب کہ ہے اس طرح، جب کہ بے اصل میں وصف ہونا شرط ہے لہٰذا نہ نقصان دے گا وصف کو غلبہ اسمیت. کیا؟ اسمیت عارضہ کس پر؟ وصف اصلی پر، کیونکہ عارض اصل کے مقابل نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ اس کا مقابلہ کر کے اس نے اٹھا لوے انج نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر غلبہ اسمیت ہوا تو اس کا وصف اصلی ہونے والا ٹل وہ باقی ہے. سمجھی گل نہیں سمجھ آئی کہ بھئی جب یہ بات ہے تو لہٰذا اگر غلبہ اسمیت ہوا تو اس کا سبب ہونا خراب نہیں ہوگا کیونکہ عارض اصل کا مقابل نہیں بنتا. پس نہیں نقصان دے گا وصف کو غلبہ یعنی شرط ہونا وصف کا اصل میں اور عدم مدرت غلبے کا ایاہو اس کو جی فال ذالک گون ہے منع کر اس دا. اور وصف شرط وصف کی یہ کہ وہ وصف اصل میں اصل وضع میں بس نہ نقصان دے گا وصف کو غلبہ. وصف شرط اس کی یہ کہ شرط اس کی کس کی؟ وصف کی یہ کہ ہو اصل میں بس نہ نقصان دے گا وصف کو کس چیز میں؟ غیر منصرف کا میں غلبہ دے گا وصف کو غلبہ اے نقصان یعنی اسمیت کا غالبانہ نقصان. اب فال ذالک یہ ایسی شرط پر تفریح ہے تو کہتے ہیں لہٰذا اگر کوئی کسی ترکیب میں صفت بنی ہے اصل میں وہ صفت نہیں ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. مثلا یہ جو دسے نا تو ہن ثلاثۃ اربع مؤنث بھی تو مذکر دو میں کیونکہ تمییز مذکر تھے نہ مؤنث ہونا تمییز مؤنث نہ مذکر ہونا ہے. یہ اگر الٹا دیں اس ترکیب کو تو یہ صفتیں بنیں گی کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہ اصل میں اس لیے یہ غیر منصرف کا. اب یہ جو ان میں سے ایک ہے صرف ایک کون؟ اربع. کیا تے بھی نال ہووے نہ ہووے اے مؤنث واسطے اربع ہو. ان دے وچ دو سبب بندے نے ایک وزن فعل افعالو باقیاں وچ کو نہیں خمسات و ستہ انہاں وچ کو وزن فعل کو نہیں صرف اس ایک وچ اس میں وزن فعل بھی بنتا ہے اور ترکیب میں صفت بھی بنتا ہے. یہ غیر منصرف نہیں ہوگا.
اس لیے کہ ایک سبب تو ہے کون وزن فعل، دوسرا سبب ہے وصف تو ہے لیکن اصلی نہیں ہے، صرف یہ ترکیب الٹائی ہے تو بنی ہے۔ لہٰذا بھائی جڑنا بھائی مرارتو بے نسواتن، اصل سے نا مرارتو بے اربع نسواتن، گزرا میں 4 عورتوں کے ساتھ، اینو الٹا جو تو موصوف صفت بن دے کہ نہیں، مرارتو بے نسواتن اربعن، گزرا میں عورتوں کے پاس ایسی عورتیں جو 4 تھیں۔ تو اب اربع جو ہے اس میں ایک وزن فعل ہے اور ایک وصف ہے، لیکن چونکہ وصف کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا ہو، وہ 5 میں چیک ہوئے تو 5 میں چکو نہیں ہو سکے جی، نہ 3 میں تے نہ 13 میں تے تو کسی وچ بھی نہیں، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ہاں جی بیان کر شابہ۔ آپ تفریح بیان فرماتے ہیں کہ جب شرط یہ ہے کہ وصف اصل وضع میں وہ ہاں شاباش، اس سے وہ جو عارضی وصف ترکیب میں اس کا جو کیا بنتا ہے موصوف بنتا ہے وہ نکل گیا۔ جیسے مرارتو بنسبت اربعین، یہاں اربعین جو ہے اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، ایک وزن فعل اور دوسرا وصف ہے، لیکن یہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ وصف کے لیے شرط تھی کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یہ ترکیب کی وجہ سے وصف صفت بن رہی ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن۔ آگے سمجھ، پس اسی لیے منصرف ہے اربعن جو ہونے والا ہے، مرارتو بے نسواتن اربعن میں ایک وزن فعل ہے تو ایک کی ہے غیر منصرف نہیں، اس واسطے کہ کیڑی وصف ہے، عارضی ترکیب وچ بنی، وہ تمہیں سمجھایا پہلو بے 3 تو 10 تک نو الٹا دئیے تو مرکب توصیفی بن جاندے جی۔ اس لیے منصرف ہے اربعون، ایسا اربعون جو ہونے والا ہے مرارتو بنسبت اربعین میں، بس اسی لیے منصرف ہے اربعون جو ہونے والا ہے مرارتو بنسبت اربعین میں۔ میں نستور ویخ، اگرچہ اربعون میں جب مجتمع ہے کون وزن فعل اور لیکن غیر منصرف کیوں نہیں، باوجہ عارض ہونے وصف کے، وہ جی عارضی کیوں ہیں، اس لیے کہ اس کی وضع عدد مخصوص کے لیے ہے، صفت کے لیے نہیں۔ وہ جتھے وے لینا ہوئے دلیل ہوندی ہے بلا تھی وے بھی اس میں 2 سبب جمع ہے تو غیر منصرف کیوں نہیں، اس لیے کہ وصف اس کی وضع عدد وصف پہلے وصف اس کی عارضی ہے، اس کے اندر وصف عارضی پر پھر دلیل ہی دلیل اتے دلیل ہے کہ اس لیے کہ اس کی وضع کس کے لیے نہ کہ وصف کے لیے، یہ دلالت کرے ذات، ایسی ذات پر جس کے ساتھ 4 ہونا قائم ہو، یہ نہیں اندہ مانا ہے 3 تو اتے تے 5 تو تھلے، خاص جڑا عدد دا مرتبہ ہے اس پر یہ دال ہے، یہ اس ذات پر دال نہیں جس کے ساتھ جیسے ضارب ہونا ایسی ذات پر دال جس کے ساتھ ضرب کہیں۔ کوئی پہی میرے کھانے آشے دے ویس ایک سوال جواب لکھے یار، سوال ہے وے یہ جو اربع ہے نا اس کے اندر ایک وزن فعل ہے، اس کے اندر وہ داتنا وچ پڑھیا تھا میں عرض کر رہے ہیں تے اگو آ رہے وزن فعل، سوال ہے کہ وزن فعل تب سبب بنتا ہے غیر منصرف کا کہ جس کلمے میں وزن فعل ہے وہ تا کا قابل نہ ہو، وہ تا کا جیسے کہ یا مالو جب علم بن جائے، جب وزن فعل بھی ہے اور اس میں وزن فعل و علامت مضارع دی علم بھی ہے، غیر منصرف نہیں ہوتا، اس لیے کہ یا مالو یا ملن اٹھنو کہندے نے تے اونٹنی واسطے یا ملتن ہوندا ہے، تو چونکہ یہ تا کا قابل ہے لہذا غیر منصرف نہیں۔ اسی طرح سوال یہ بھی سجن تا کا قابل ہے، اربعون بھی تو اربعتن بھی، لہذا یہ جو وزن فعل ہے یہ سبب بھی نہیں بن سکتا، جب نہیں بن سکتا تو اس لیے غیر منصرف نہیں کہندے بچ وزن فعل کو نہیں، صفت والا معنی تو ہے بچ لیکن وزن فعل کیا کہ جی سوال ہے کہ وزن فعل کے اشارت ہے کہ تا واقع آ رہا ہے کہ وہ تا کا قابل نہ ہو، جیسا کہ یا معلوم یہ غیر منصرف نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تا کو قبول کرتا ہے یا ملتن بن جاتا ہے، یہ وزن فعل نہیں بنتا کیونکہ اس پر نہیں وزن فعل ہے لیکن یہ سبب نہیں بن، کیونکہ اس وزن فعل کے لیے واقع تفصیل آئے گی کہ وہ تا کا قابل، کیونکہ اربعتن ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیا ہے اور نظر آ رہی عجیب
اگر کہا جائے یہ کہ جائز ہے یہ کہ ہو منصرف ہونا اربع کا اس کے تا کے قبول کرنے کی وجہ سے، بس کیسے صحیح ہے یہ تفریح تا سے بھی صفت جڑی نا اس سبب نہیں بنتی پئی، ایتھے تو وزن فعل ہی نہیں بنتا۔ جواب یہ ہے مولوی جی مراد تا سے وہ تا ہے جو لاحقہ ہو قیاسن، یعنی مذکر واسطے بغیر تا تو تے مؤنث واسطے ای تا قیاسی ہے، مذکر واسطے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، یہ مذکر کے لیے مؤنث ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے پڑھے نہیں جی یہ مذکر کے لیے مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے مذکر۔ یہی قیاس کے خلاف ہے۔ سنیے گل کہ وفی اربعین لیسا بے قیاس، کیونکہ اس میں تا مذکر کے لیے ہوتی ہے نہ کہ برخلاف یا ملن تے یا ملتن، کیونکہ اس میں تا کس لیے مؤنث کے لیے۔ سمجھا گی گل دی؟ ہن اگے چلو جی۔ اچھا جی ہن دھیان کرو، او وم تانا یہ جو ہے نا 5 اسماء صفات کی، 5 صفات یہ جب علم بن جائے نا، کیا بن جائے تو ان میں وصف اصلی بھی ہوتی ہے اور دوسرا سبب کیا ہوگا علمیت، وہ غیر منصرف ہو جائیں گے۔ سمجھیے اب مثلا بھئی جس میں وصف عارضی ہو وہ تو غیر منصرف نہیں بنے گا، لیکن دیکھیں اسوادو کیا یہ صیغہ صفت ہے، یعنی اس صفت مشبہ ہے، ہر وہ ذات جس کے ساتھ کالا رنگ قائم ہے، ارقم ہر وہ ذات جس کے ساتھ گدرا رنگ قائم ہے، کچھ چٹا تے کچھ کالا، انوندنی ارقم آگی سمجھے۔ تو یہ اصل میں تو وصف ہیں، اصل میں بعد میں ان کو ان کے ایک فرد کے ساتھ خاص کر دیا ایک۔ اچھا ایک منٹ اکمل، اسی طرح لفظ ادہم، لفظ ادہم، ادہم جو ہے اس کا معنی بھی جس کے ساتھ دہمت قائم ہو، دہمت میں نکالا رنگ، اسمت ادم تقریباً قریب نے۔ اصل میں یہ صیغہ صفت ہیں، یعنی صفت مشبہ ہیں۔ کیا ہیں؟ صفت مشبہ ہے، کیونکہ رنگ تے لون ہوئے تو افل جڑا ہے نو تفصیلی نہیں ہوندا، صفت مشبہ آپ اللہ ہو جائے، کیونکہ پھر کئی چیزاں جو نال ساریاں پکیاں ہون تو پھر فٹافٹ سمجھنے آسانی ہوندی ہے۔ اصل میں یہ صفت مشبہ ہیں، بعد میں نا اسود جو کالے رنگ والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک فرد کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، یعنی جڑا کالے رنگ دا نام ہوتا ہے نا وہ منہ چک کے جڑا ٹردا ہے انہوں عربی چ کہندے نے کی۔ اسی طرح ایک سپ ہوندا ہے 2 رنگاں والا جی، وہ پنجابی چ انہوں چھیمبا سپ کہندے سن جی، تو اون دے وچ کچھ چٹے رنگ تے کچھ کالے ہوندے نے، اس نو ارکم کہندے نے۔ اچھا اسی طرح وہ جو ہے نا اے جڑی لوہے دی جڑی اے پاندے نے کنا انہوں بیڑیاں ہتھ کڑیاں، اے لوہا ہے تے ان دا رنگ کی ہے چٹا، لوہا رنگ چٹا ہوندا ہے۔ تو یہ ایک فردوں کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں، ایک یہ غلبہ اسمیت ہے۔ غلبہ اسمیت بائی معنی نہیں کہ بالکل ہی نکال دیے گئے گھر سے، جو فرد تھے نا ان کے ان میں سے ایک فرد کے ساتھ وہ فرد پھر کلی اپنے مقام پر، کالے رنگ دا سپ بھی کلی ہے، گدرے رنگ دا سپ بھی کلی ہے، اے جڑی جنا اپنا ہے کہ نا اے بیڑیاں ہتھ کڑیاں یہ بھی کلی ہے۔ لیکن اب عربی میں یہ ان کے نام بن گئے، ان کے اب یہ ہیں غیر منصرف۔ یہ غیر منصرف کیوں ہیں؟ ایک ان کے اندر وزن فعل ہے، علمیت نہیں ہے، وزن فعل ہے، دوسرا وصف ہے، دوسرا تو چونکہ وصف اصلی موجود ہے اگرچہ اسمیت کا غلبہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ سبب بن رہی ہے، تو یہ کیا بنیں گے؟ ہاں جی شابہ کیا جی جیسے اسود اور ارقم اور ادہم، یہ اسی کی تفریح چل رہی ہے کہ شرط یہ کہ اصل میں ہو تو اسود ہر وہ ذات جس کے ساتھ کالا رنگ قائم ہے، ارقم ہر وہ ذات جس کے ساتھ چٹا کالا مشترکہ رنگ قائم ہو، 2 رنگا، اور ادہم ہر وہ چیز جس کے ساتھ تہمت، اے سخت کالا نہیں اے کٹ کالا، کیونکہ جنہ کو لویا کالا ہوتا ہے جی، یہ اس کو کہتے ہیں تہمت، جن پنجابی چ مشکی رنگ بھی کہتے ہیں، گھوڑا مشکی رنگ دا بھی ہوگا، مطلب کالا سیاہ نہیں تھوڑا جا کٹ کالا جی، یعنی سرخ سخت سرخ تے سخت کالے دے جڑا درمیان میں رنگ بنتا ہے نا انہوں کہتے ہیں کہ تہمت۔
تو ان دا صفت مشبہ کی ادہم، تو ہر وہ ذات جس میں وہ رنگ قائم ہے، بعد میں اب یہ وصف اصلی بن گئے چونکہ کیا صفت مشبہ ہیں جی، اور ان کے اندر وزن فعل بھی ہے، تو چونکہ جب یہ ان میں غلبہ اسمیت ہوا ہے، کیا ہوا کہ بعد میں اسود اس کا جو ایک فرد ہے، یعنی ایک جڑی ان افراد ہیں ان میں ایک فرد کون، کالے رنگ کا سانپ، اور ارکم اس کے جو افراد میں سے فرد ہے کون، 2 رنگوں والا سانپ، یہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اور ادہم یہ یعنی علم نہیں ہے، کلی کے نام ہے، اور ادہم یہ جو بیڑی ہے، بیڑی سے مراد یہ ہتھکڑیاں وغیرہ، یہ اس کا نام رکھا کیا، ادہم۔ تو ان کے اندر وصف اصلی موجود ہے، اگرچہ غلبہ اسمیت ہو گیا، یعنی اگرچہ وہ پورا ختم نہیں، ایک فرد میں ان کو خاص کیا ہے، ان کے اندر وہ معنی موجود ہے، تو وصف اصلی موجود ہے اور وزن فعل، لہذا یہ غیر منصرف بن اور ممتنع ہے، اور ممتنع من الصرف مطلب غیر منصرف ہے اور غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہے۔ اسود اسود اور ارقب جو نام ہیں حیا کے، نام ہے اور غیر منصرف ہے ادہم اور غیر منصرف ہے جو نام ہے بیڑی کا، یا بیڑی پانی والے نہیں جی ہتھاں مار دے نے جی، اور غیر منصرف ہے اسود اور ارقم جو نام ہے حجہ کے، اور غیر منصرف ہے ادہم جو نام ہے قید کا۔ ہاں اور بھائی، غیر منصرف ہے اسود اور ارکم جو نام ہے الذی ہما اسمان للحیاء، نظر آ رہی جی کہ کتنے دن نظر آ رہے ہیں، لکھے الذی ہما اسمان للحیاء، تھلے لکھیں دے نا، وہ تو تھوڑا اشیاء تھلے لے جاتے چک کے جی، اچھا اسمانی اسمان، الذی ہما اسمان للحیات، آگے اور غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے ادہم کہ جو نام ہے کس کا، جو نام بیڑی ہے کا، بیڑی کا۔ ہاں۔ اور تو دیکھو اشیاء ہوندہ رہے گی، دھیان کریں جلدی کر پہ لکھیا، پس اسود تھا اصل میں عام، کہا جاتا تھا ہر اس ذات کے لیے جس میں کالا رنگ ہوتا، پس کثیر ہو گیا مولوی جی استعمال اس کا کالے سانپ میں، اسی طرح ارقم ہر اس ذات کے لیے جس میں کالا رنگ اور چٹا رنگ ہوتا، پس کثیر ہو گیا اس کا استعمال اس سانپ کے لیے جن دے وچ کالے تے چٹے ڈب نے جیے، اور اسی طرح ادہم ہر وہ چیز جس میں دہمت ہو، دہمت مانا کہتا ہے یہ سواد، کالا رنگ، وہ مشکی رنگ، پھر کثیر ہو گیا مولوی جی استعمال اس کا قید من الحدید کے لیے، لوہے دی جڑی بیڑی ان دے واسطے جی، پس نہیں نقصان دے گا ان کو اسمیت کا غلبہ، بلکہ یہ غیر منصرف ہیں باوجہ وصفیت اصلی کے، تو دوجہ کی وزن فعل، پس معنی من الصرف ان میں صفت اصلی ہے اور وزن فعل ہے، اور وزن فعل۔ ترجمہ ہو گیا، کتاب ایک حضرت دھیان کرو بلا جے، سبب ثانی منع صرف کے اسباب سے وصف ہے، وصف تو مراد کی ہے، اور ٹائم ہو گیا جی، وصف سے مراد جس کام کے لیے آئے تھے جا رہے ہیں، یہ تو ویسے کم ہے جو پڑھے گا نہیں تو نہ سے، وصف یعنی ہونا اسم کا دال معنی وصفی پر، وصف کا معنی ہے کون، وصف ہے نا، یہ بھی تو مصدر ہے نا کون، الوصف، تو مطلب کی اس دا کہ اسم کا ہونا دال معنی وصفی پر، دال ہونا یہ وصف ہے، دال نہیں ہونا یہ معنی، کیونکہ مصدر کی تفسیر مصدر سے ہوتی ہے، مصدر کی الوصف و مصدر ہے، تو ان کی تفسیر کون نال کرنی، کائن نال نہیں کرنی، ہولی ہولی کوشش کرو۔ اچھا جی، اس لیے کہ اسم کبھی ہوتا ہے موضوع شے کی ذات کے لیے بغیر اعتبار کرنے معنی وصفی کے، اس میں بالکل معنی وصفی اس میں نہیں ہوتا، جیسے کہ زید، اور جو ہن تفسیر پڑھائی سی
یا ہوتا ہے معنی وصفی ملحوظ، شے کے ساتھ ملحوظ ہوتا ہے معنی وصفی بھی، جیسے اسود وہ ذات جس کے ساتھ کالا رنگ ہے، احمر، وہ ذات جس کے ساتھ سرخی ہے، کیونکہ یہ دونوں اسم دلالت کرتے ہیں ایسی ذات پر جو موصوف ہے سواد اور حمرت کے ساتھ، اور یہ معنی صفتی آج اصلی صفت ہے، یہ معنی صفتی کبھی ہوتا ہے بسبب اصل وضع کے، جیسا کہ اسود تے اور باقی بھی اسماء صفات، اور کبھی ہوتا ہے وہ بسبب عارض کے، بسبب جیسا کہ اربعون مررت بنسبت اربعین میں، کیونکہ اربعون اصل وضع ہے اس کی عدد معین کے لیے، لیکن حاصل ہوگی اس میں صفت ترکیب کے بعد کہ جدو انہوں الٹایا تو صفت ایسیاں عورتیں جو کہ اور کبھی زائل، یہ دو گلاں، اور کبھی زائل ہو جاتا ہے معنی صفتی اصلی کس سے؟ اسم سے، غلبہ اسمیت کی وجہ سے، بعد اس کے کہ تھا وہ اصل میں موضوع معنی صفتی کے لیے، جیسا کہ جب نام رکھ دے ہم چٹی شہ کا اسود کے ساتھ، چٹی شہ نو کی آکھی تے کالی شہ نو کی آکھ دی ابیت، انہیں دے جو مولوی جی بالکل پس والا لحاظ کوئی نہیں، سمجھائی دی جی۔ اور جب کہ اے وے کہ غلبہ اسمیت اس طرح ہوا کہ بالکل وصفیت والا ایک غلبہ اسمیت یا بھی کسی فرد کے ساتھ اس کو اپنے فردوں میں سے کسی کے ساتھ خاص کر دے، تاں تو نے سمجھایا کہ دو صورتیں نے جی۔ اور جب کہ ہے وصف منقسم ان اقسام پر، کئی قسم ہوگی نا، لہذا ہے حکم وصف اور ہے حکم وصف کا مختلف احوال میں، تو بیان کیا مصنف نے ان کے احکام کو، پس فرمایا شرط اس کی، یعنی وصف کی شرط کس کے لیے؟ اس کے اعتبار کرنے کے لیے منع صرف میں وصف غیر منصرف کا جو کیا بنتی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ کہ ہو اصل میں، یہ کہ یعنی اصل وضع میں تحقیقاً نہ کہ ظنن تخمیناً، کیونکہ ضعف آگو ہونا ہے بھی اندے بچے میں وام جا پہ گیا تو غیر منصرف ہے، جے وام نہ پوے تو پھر منصرف ہے، وہ اگو آرد جتے سبق روکے ہے جی، تو تحقیقی ہو جی، تو لہٰذا پس نہیں نقصان دے گا وصف کو غلبہ، یعنی اسمیت کا غلبہ، ایسا غلبہ جو کہ عارضیہ ہے اس کے لیے، بعد اس کے، کس کے بعد کہ پہلے وہ کیا تھی؟ وصف تھی، اب اسمیت کا غلبہ اس کو سبب بننے سے، پس اسی لیے یعنی اس لیے کہ معتبر وصف میں یہ ہے کہ وہ اصل میں ہو، اس لیے منصرف ہے۔ اربعون ہمارے قول میں مثلا مررت بنسبت اربعین، باوجود پائے جانے دو علتوں کے اس میں، ایک وصف ایک، لیکن اس لیے کہ وضع اربع کی اصل میں مرتبہ معینہ من العادات کے لیے ہے، بغیر معنی وصفیت کے، کہ ہے وجہ وصفیت، شاباش، اور معنی وصفی پیدا ہوا ہے اس کے لیے ترکیب کے بعد اس جملے میں الٹایا تھے، پس نہیں معتبر یہ وصف عارضی، اور ہوگا اربعون کیا اور غیر منصرف ہے، اور ممتنع نہ صرف ممتنع ہے صرف سے، یعنی اسود اور ارقم، اسود اور ارقم شے ہے وہ شے کہ وہ پیچھے دسیا کون اسود دس ہے نے، وہ شے کہ ہو اس میں بسم اللہ، ہو اس میں سواد اور بیاض، سنیں، اور اسود وہ شے کہ ہو اس میں سواد، یہ دونوں اصل میں وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ وصفیت کے لیے، اس صفت وصفیت کو گل، لیکن ہو گئے ہیں دونوں استعمال میں اسم حیا کے لیے بغیر التفات کرنے کے معنی وصفیت کی طرف، لہذا ہن وزن فعل تے
وصف اصلی یقین ہے. غیر منصرف. اور اسی طرح ادہم شے ہوتی ہے وہ جس میں سواد ہو. یہ اصل میں وضع ہے وصفیت کے لیے لیکن ہو گیا استعمال میں اسم قید کے لیے. یعنی سال سالہ وہ کہ قید کیا جاتا ہے اس کے ساتھ محبوس قیدی کو. وہ جڑا قیدیاں نوں پاندے نے بیڑیاں انہوں آندے نے کی قید. انہیں نہیں ادہم انہوں آندے نے قید. کی آندے نے ادہم. بغیر نظر کرنے کے تہمت کے معنی کی طرف اس میں. اچھا جی اس لیے کہ یہ سارے تینوں اسماء اصل میں وضع کیے گئے کس کے لیے؟ معنی وصفی کے لیے. پس نہیں نقصان دے گا ان کو. بلکہ اسمیت. پس یہ سارے غیر منصرف. باوجہ اصل فعل اور وصف اصلی کے لیے. اصلی کے. اور بہرحال جب یہ استعمال کیے جائیں یہ اسماء اپنے معنی اصلی میں. یعنی اگر ان اصلی معنی جو استعمال کریے تو پھر تو کوئی شک نہیں ہے ان کے غیر منصرف. باوجہ اصل فعل اور وصف. وصف کے جو متحقق ہے ان میں. یہ جب غلبہ اسمیت ہو تب بھی غیر منصرف. تو جب یہ ہوں یا اپنے اصلی معنی میں استعمال. کے اولا. چلو.